بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کی فیملی کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ بیٹے آج کے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسائل اخلاق۔ رسائل اخلاق کا مطلب کیا ہے پہلے ہم یہ جانیں گے۔ رسائل رسیلہ کی جمع ہے اور رسیلہ کا معنی ہے بری چیز۔ تو رسائل اخلاق کا مطلب برے اوصاف، ایسے اخلاق جو برے ہیں جن کی مذمت قرآن و سنت میں کی گئی ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور قرآن مجید میں ہمیں ایسے اوصاف اور ایسے اخلاق سے اپنے آپ کو بچنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق رسائل اخلاق میں جو چیزیں شامل ہیں وہ آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ مینشن کر دی گئی ہیں۔ میں ایک ایک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ جھوٹ قرآن مجید کے اندر جھوٹ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کذب کا ہے۔ کذب کا معنی ہے جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ جھوٹوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے پر لعنت فرماتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین کرام نے تفسیر میں لکھا کہ جب اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے، اپنی نوازشات سے، اپنی قربت سے اللہ رب العزت اس کو دور کر دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اس بندے پہ یوں لعنت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جھوٹے گمراہ۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا من ہوا مسرف، فرمایا جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب اور جھوٹا ہو۔ یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو کبھی رستہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے جب تک کوئی شخص جھوٹ کی عادت اپنائے رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے اتنی دیر تک وہ رستہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ ہمیں رستہ ہدایت پر آنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے لازمی بات ہے، ضروری بات ہے کہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ جب تک کوئی شخص جھوٹ پر گامزن ہے تو وہ رستہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید میں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ہدایت نہیں دیتا جو حق کا انکار کرنے والا ہے اور جھوٹا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی مذمت قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کی مذمت حدیث کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ کے اندر جھوٹ کے حوالے سے کیا مذمت کی گئی ہے۔ اس پر پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے جھوٹ ذریعہ تباہی ہے۔ یعنی جھوٹ ایک ایسی عادت ہے، ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے وقار کو برباد کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر انسان کی عزت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، تو اس سے انسان کی شخصیت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب ہم سب کے جان و ایمان کے والی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بندے کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس پر دوسرا پوائنٹ اللہ کی ناراضگی۔ جھوٹ بولنے والوں پر رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اور جس بندے پر رب تعالیٰ ناراض ہو اللہ رب العزت اس کو جنت کا رستہ نہیں دکھائے گا بلکہ وہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔
انسان معاشرے کے اندر پروقار وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنی زبان سے سچ بولنا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس پر ہے، جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق بندے کی نشانیاں قرار دی ہیں کہ منافق بندے کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے من حدث کذب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ نچلی سطح پہ جھوٹ بولنا بھی ایک بہت بری عادت ہے، مگر جو شخص وقت کا حاکم ہو اور جس شخص کو اللہ رب العزت ایک عہدے ایک منصب پر فائز فرمائے تو اس بندے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بندے کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے باتوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ اگر کوئی شخص کسی فرد واحد سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مذمت اور اگر کوئی اجتماعی جھوٹ بولتا ہے، پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مذمت اور طریقے سے کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت وقت کا حاکم بنائے اور وہ اپنے باتوں سے جھوٹ بولے تو فرمایا قیامت والے دن وہ شخص جہنم رسید کیا جائے گا، اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخلے کی اجازت نہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جھوٹے کی نشانی۔ جھوٹے بندے کی نشانی کیا ہے؟ اب کوئی علامت کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی افزن کرنے والی بات ہے اور اس بات کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹے بندے کی نشانی یہ ہے وہ سنی سنائی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا، جب اس سے پوچھو اس نے کہا تھا، میں نے اس سے سنا، یہ بات نہیں۔ جب تک ہم خود اپنے کانوں سے نہیں سن لیتے تب تک ہم اس بات پر اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ بات جتنی زبانوں تک جاتی ہے اس بات کی اصلیت بگڑتی چلی جاتی ہے اور بدلتی چلی جاتی ہے، اور آخر تک جب بات پہنچتی ہے کرنے والے نے کچھ اور کی تھی اور آگے بیان کرنے والے اس کو اور رنگ دے کر اصل بات بیچ میں سے حذف ہو جاتی ہے اور جھوٹ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہیں کرتے، اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تمہیں کسی بات کی خبر دی جائے تو اس کی تصدیق تحقیق پہلے کرو کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے، اس کے بعد اس پر تم نے کوئی عقد کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے معاشرے کا تجزیہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کہاں تک سرکل کر رہی ہے اور کہاں تک یہ بات پائی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور پھر معاشرے کا آپ نے جائزہ بھی لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، آقا کیا مسلمان کبھی مومن کبھی کنجوس ہو سکتا ہے، یعنی بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حضور کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر جب اس نے اگلا سوال کیا کہ حضور کیا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن کبھی جھوٹ بولے۔ مومن کو ہوتا ہے جو جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی طرف اشارہ کیا۔ آج من حیث الامہ من حیث القوم ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کتنے گامزن ہیں اور کتنا اس بات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کہ حضور تو فرما گئے کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو تاریخ کی اس پر ایک بڑی بات سناتا ہوں جس سے آپ سن کر اپنا تجزیہ بھی کریں گے ہم آج کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیرا ہیں۔ جناب حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے کی اپنی بات ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جس وقت پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی تو کفار مکہ نے یہ پلاننگ کی کہ وہاں پر جا کے مسلمان آرام سکون سے بیٹھ گئے، لہذا ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں، وہ وفد جائے اور جا کر وہاں کے بادشاہ سے بات کرے
کہ تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو نئے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ اس نظریے کے تحت، سوچ کے تحت جناب ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں وہاں پر چلا گیا۔ جس وقت بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اس کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہوئے اور بھی شہر کے معززین بیٹھے ہوئے، بادشاہ نے جناب ابی سفیان سے کہا یہ بتائیے آپ کہ جس نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ یہ فکرہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا جو جناب ابی سفیان نے کہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے ابھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ دین اسلام کے داعی نہیں تھے، دین اسلام کے پیروکار نہیں تھے، مگر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم وہ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بحمد تعالیٰ ہیں بھی، لیکن ہم کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت بات ہوئی، جب انہوں نے نبی اسلام کے متعلق مجھ سے اس بادشاہ نے سوال کیا، کہتے میں سوچنے لگا کہ میں سچ بتاؤں یا ان کے بارے میں کچھ غلط بات ایڈ کر دوں۔ کہتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا اگر میں یہاں پہ کچھ غلط کلامی کرتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں، تو یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں کفار مکہ نے جن کو ایک وفد کی صورت میں بھیجا ہے، وہ بھی سارے کافر تھے، تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ کہیں گے کہ ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتے اس سوچ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق گوئی پر مجبور کر دیا، اور جو بات حق اور سچ پر مبنی تھی میں نے وہ کہی، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ذرا رک کر سوچئے گا ضرور کہ ہم مسلمان ہو کر کبھی سوچتے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا میں جھوٹ بول رہا تو میرے بارے میں لوگوں کا امیج کیا ہوگا، میرے بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہوگا؟ وہ غیر مذہب ہو کر بھی ابھی حالت کفر میں تھے، ابھی ان کے نظریات مسلمانوں والے نہیں تھے، مگر انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ دنیاوی اصولوں کے مطابق لوگوں کی نظر میں میری عزت نہیں رہ جائے گی۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، پھر ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو جھوٹ کے حوالے سے تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد وزارت اخلاق میں ہمارے اسمارٹ سلیبس میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے بیٹا غیبت۔ اب اس کی وضاحت ڈیٹیل سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ غیبت غابہ سے مشتق ہے، غابہ، لفظ غابہ یعنی چھپی ہوئی چیزیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اور اصطلاحی معنی کے اندر اس کا یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہے، جو اس میں موجود ہے لیکن ہم اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کر رہے ہیں، وہی بات اگر ہم اس کے سامنے کہتے، اس کے منہ پر کہتے تو اس کو وہ بات بری لگتی۔ جب کوئی غیبت کر رہا ہو اسے کہا جائے کہ یار چھوڑو یہ بات آپ کیوں کر رہے ہو، فوراً جٹ سے وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے میں کو غلط کہہ رہا ہوں، میں وہی بات کر رہا ہوں جو اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا کہ اس کی اصطلاحی تعریف میں کیا کہا گیا؟ بھائی بات یہ نہیں ہے کہ اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، بات یہ ہے آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، آپ اس کے منہ پر کریں نا کوئی بات، غیر موجودگی میں اگر کرنی ہے تو تعریفیں کریں، مگر ہمارا ضمیر میں اس بات کی اجازت کب دیتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کریں، ہماری زبان نہ جل جائے، ہمارے اندر تو کوڑ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں تو اچھی ہی کریں اگر کر رہی ہے۔ اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں دیکھیں آپ، ہمارے گھر میں جب کچھ چند ایک مہمان آتے ہیں بمشکل 10 سے 15 منٹ ہم صحیح بات کرتے ہیں، سنائیں جی کیا حال چال ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چل پھر ایک ایک رشتہ دار کو پکڑتے ہیں، چھیل چھیل کے اس کو ہم رکھتے جاتے ہیں اور یہ غیبت کرتے ہیں۔ پھر گھنٹوں غیبتیں کرنے کے بعد آخری فکرہ شاید کہ یہ فکرہ بول کے ہم اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، اور چھٹو جی اسی کی لینا دینا، اسی تو بس میں کس کے بارے گل کر رہے ہیں، غیبت تو کر لی، برائیاں تو کر لی ہم نے، اب اوپر سے یہ بات کر کے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا تو غلط سوچ ہے۔ سو لہذا کسی کے پیٹھ پیچھے دوسری بات کوئی نہیں کرتے۔ اگلا پوائنٹ اس پر یہ غیبت اور اتہام یعنی بہتان میں فرق کیا ہے۔ اب یہ پوائنٹ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، اس میں ہے تو کر رہا ہوں۔ غیبت یہ ہے وہ بات اس کی پیٹھ پیچھے کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے، یہ غیبت ہے۔
اور بہتان ایسی بات کسی کی غیر موجودگی میں کرنا جو اس میں نہیں پائی جاتی. اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں شریعت مطہرہ میں اس کی کتنی کڑی سزا بیان کی گئی. اگر کوئی کسی پر حد کے عزت کا، اس کی عزت کے حوالے سے کوئی الزام تراشی کرتا ہے، دین اسلام یہ کہتا ہے یا تو وہ ثابت کرے تو اس میں واقعی یہ بات پائی جاتی ہے. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو قرآن مجید نے کہا اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے. اب مجھے بتائیں نا ذرا، کون اپنے آپ کو 80 کوڑوں کے لیے پیش کرتا ہے؟ ہم بڑے منہ بنا کے بات کر دیتے ہیں جناب یہ تو بات اس میں ہے تو میں کر رہا، تو پھر آپ اس کے منہ پر کریں نا. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر بات کہنا چھوڑ دیں. اگر آپ اس میں یہ غیبت کی مذمت قرآن کی روشنی، اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان کیا ہے. انسان کی طبع سلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اگلی بات پتہ کیسے بیان فرمائی؟ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم یقیناً اس کو ناپسند جانو گے کہ تم اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت، مردار کا گوشت کھانا انسان کی طبیعت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے اور اس کو پسند نہیں کرتی. اللہ نے طبع سلیم کے مطابق بات کی ہے. اور جو مردار کھانا پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی طبع سلیم نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا تم بالکل اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو نا، اسی طریقے اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی پسند نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے وفد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. رستے میں میرے آقا کی اصلاح کا عجب انداز تھا، کمال طریقہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی اصلاح کا. دنیا کا کوئی مبلغ اس طریقے سے تبلیغ نہیں کر سکتا جس طرح آمنہ کے لال نے کی ہے. صحابہ کرام کی جماعت جا رہی، آگے ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا حدیث پاک میں، اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں اوپر کو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے. آپ نے فرمایا اس کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کہا جی یہ تو مردار ہے اور اس کا گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے. فرمایا جیسے تم اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو، اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی اسی طرح پسند نہ کیا کرو. فرمایا جو بھائی کی غیبت کرنا پسند کرتا ہے وہ اس کو کھانا بھی پسند کر لے، جو غیبت کر سکتا ہے وہ اس کو بھی کھا سکتا ہے. اب ذرا سوچیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس قدر یہ گناہ سرکل کرتا ہے، گھومتا ہے، لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. ہر ایک بندہ دوسرے بندے کی غیبت کر رہا ہے اور کس قدر وہ قرآن و سنت سے ہٹ پہ بات کرتا ہے. اس کے بعد غیبت کرنے والے کے لیے آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسلام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر لے جائیں اور ہم لوگ نہ سمجھیں تو ہماری شعوری قسمت ہے. ورنہ اللہ کی عزت کی قسم قرآن اور حدیث بھرے پڑے اصلاحی پہلو سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آپ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، فرمایا جن کے ناخن تانبے کے تھے بڑے بڑے، فرمایا وہ اپنے چہروں اور سینوں کے گوشت کو نوچ رہے تھے. میں نے سیدنا جبریل امین سے پوچھا، میں نے کہا جبریل بتاؤ یہ قوم کس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو پتہ ہے کیا بتایا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بے نمازی ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے تھے. اگرچہ یہ بھی گناہ ہے اور قابل مذمت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ ہے مجھے سید الملائکہ جبریل امین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہ قوم ہے جو غیبت کیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی. تو اللہ رب العزت نے آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. معراج کی شب اللہ رب العزت نے وہ تصویر دکھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اتارا کہ حبیب جائیے اور اپنی قوم کو جا کر بتائیے کہ جو غیبت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. کیا آج ہم اپنے چہروں کو نوچنا پسند کرتے ہیں، اپنے سینوں کو نوچنا پسند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بوٹیاں اور اپنے جسم کو ادھیڑنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو پھر یہ بھی پسند نہ کریں کہ ہم کسی کی غیبت کریں. بری بات ہے. غیبت کی مستثنیات، مستثنیات کا مطلب ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیبت میں نہیں آتی ہیں، ان کو غیبت میں شمار نہیں کیا گیا. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم شریف کے اندر آپ نے کچھ باتیں نقل فرمائی ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ چیزیں غیبت میں نہیں آتی. نمبر 1، کسی ظالم کے خلاف فریاد کرنا. اگر کوئی شخص ظالم ہے
وہ ظلم کرتا ہے، اور مظلوم اگر اس ظالم کی غیر موجودگی میں کسی سے فریاد کر رہا ہے کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، تو یہ چیزیں غیبت میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں نہیں آتی۔ دوسری بات جو غیبت میں نہیں آتی وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو معاشرے کے لیے ظالم ثابت ہو سکتا ہے یا معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی ایسا شخص جو معاشرے کو دھوکہ مکر و فریب میں مبتلا کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اس نیت کے تحت قوم کو بتاتا ہے کہ تم اس سے بچنا کہ یہ بندہ انتہائی دغا باز ہے، دھوکہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں اس بندے کا مقصد نیک ہے، اس کی سوچ نیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو اس میں اگر میری آپ کی نیت لوگوں کو اس کے شر فساد سے بچانا مقصد ہے، تو حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی غیبت میں نہیں آتی۔ اور تیسری بات انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی حضرات سے، علماء حضرات سے، ذمہ داران لوگوں سے فتویٰ لینا کہ فلاں بندہ اس مسئلے کے اندر مبتلا ہے، آپ بتائیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ کسی کے بارے میں شرعی حکم جاننا، اس کی اصلاح کے پیش نظر آپ فرماتے ہیں یہ چیزیں بھی غیبت میں نہیں آتی ہیں۔ یہ غیبت کا ٹاپک تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید کرتا ہوں اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ اس کے بعد رذائل اخلاق میں جو آخری چیز ہے وہ منافقت ہے۔ میں نے وہ چیزیں رذائل اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ جو منافقت ہے، منافقت ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پائی جانے والی گندی بیماری ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے لغوی اور اصطلاحی معنی اس کا منافقت کا، لفظ منافقت بیٹا نفقن سے نکلا ہے، جس کا معنی سرنگ ہے۔ سرنگ جو زیر زمین ہوتی ہے اس کو اس لیے نف کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوتی ہے، اس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی، پنہائی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ منافق کے دل کے اندر چھپی ہوئی پلاننگ، چھپی ہوئی بات، اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہو۔ اب سوچئے کہ کتنے سارے لوگ ایسے یہاں پہ پھر رہے ہیں جن کو ہم اپنی آستینوں کا سانپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہ کے اوپر کچھ ہوتے ہیں، اندر کچھ ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ منافق کی اقسام، اس کے بعد منافق کی اقسام بیٹے دو ہیں، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ پھر عرض کر رہا ہوں منافق کی کتنی اقسام ہے؟ دو، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ اعتقاد یعنی عقیدہ، جس بندے کے اندر عقیدے کی منافقت پائی جائے عقیدے کے حوالے سے، وہ اعتقادی منافق ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سمجھ میں آ جائے۔ مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وہ ہجرت کر کے تشریف لائے، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس کی پوری جماعت، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کلمہ بظاہر پڑھتے تھے، نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھتے تھے اور زکاتیں بھی دیتے تھے، مگر تھے منافق، اندر کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر، صحابہ کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننی اور پھر کفار کو ان باتوں سے آگاہ کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ اسلام کو نقصان پہنچانا۔ ایک حد تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا، آخر رحمت للعالمین ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں، مگر جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی وہ کہاں سدھر سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پہ بیٹھ کے ایک ایک منافق کو اس کا نام لے کر کھڑا کیا، فرمایا اٹھ جاؤ تم بھی منافق ہو، تم بھی۔ فرمایا میں نے ایک ہاتھ تک تم پر پردہ رکھا تھا، رحمت للعالمین تھا میں، لیکن بالآخر جب میں نے دیکھا کہ تم بالکل باز نہیں آنے والے، اس لیے پھر ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کو اٹھا دیا۔ یہ وہ منافق ہیں اعتقادی منافق جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوں گے، کفار سے بھی بدتر ہے۔ شکاری جب اپنے شکاری روپ میں آتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، مگر جب صوفیانہ روپ میں آ کر چھرا نکال کے اچانک کسی کو کھونک دیتا ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس پر دوسری قسم اس کی عملی منافق۔ عملی منافق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر بڑے عملی منافق پائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملی منافق جس کے عمل کے اندر منافقت پائی جائے، فرمایا وہ پکا منافق ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ اب ایسا منافق کون ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان کیے، میں وہ علامات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا من حدث کذب، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، سمجھنا یہ منافق ہے۔ اذا خاصم فجر، فرمایا جس وقت کسی کے ساتھ جھگڑے گالی گلوچ دے، فرمایا سمجھ جانا کہ یہ بندہ بھی منافق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا عاہد غدر، فرمایا جس وقت وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، سمجھ جانا کہ وہ بھی پکا منافق ہے۔ اذا اؤتمن خانہ، چوتھی نشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا جب اس کو امین بنایا جائے، اس کو امانت سونپی جائے، اس امانت کے اندر خیانت کرے، فرمایا وہ بندہ بھی منافق ہے۔ اب منافق کی مذمت قرآن کی روشنی میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بات یہ عزیز طلبا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین پر سختی کریں، اور منافقین کے ساتھ جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا فاغلظ علیہم ومأواہم جہنم، فرمایا سختی کریں آپ ان پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوں گے، کفار بھی اوپر ہوں گے مگر منافق سب سے نچلے والے طبقے میں ہوں گے۔ یہ وہ منافقت کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تو یہ رسالہ اخلاق کا ٹاپک آج ہمارا کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ رسالہ اخلاق پر تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، میں نے، آپ نے اور جو بھی میری اس ویڈیو کو سنے، میری اس سے یہ دست بستہ گزارش اور التجا ہے، خدا را اس بات کو ثواب سمجھ کے آگے لوگوں کو بیان کریں، ان کو بتائیں اور خود بھی عمل کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات اس میں مزید پوچھنی ہو تو نیکسٹ ڈے انشاءاللہ کلاس میں ہم جس وقت آن لائن ڈسکس کریں گے اس میں آپ پوچھیے گا، ضرور آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔